محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حج کے بیان کی ہماری یہ 21ویں ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، ساری ویڈیو میں حج افراد کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اب اس ویڈیو میں ہم حج قران کے بارے میں بات کریں گے، تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی اللہ عز و جل کے لیے حج و عمرہ پورا کرو۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا، یعنی فرماتے ہوئے سنا، حج و عمرہ دونوں کو لبیک میں ذکر فرماتے ہیں۔ اور امام احمد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج و عمرے کو جمع فرمایا۔ قرآن کے یہ معنی ہے کہ حج و عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، یا پہلے عمرے کا احرام باندھا تھا اور ابھی طواف کے 4 پھیرے نہ کیے تھے کہ حج کو شامل کر لیا، یا پہلے حج کا احرام باندھا تھا اس کے ساتھ عمرے کو بھی شامل کر لیا، خواہ طواف قدوم سے پہلے عمرہ شامل کیا یا بعد میں۔ طواف قدوم سے پہلے اسات ہے، یعنی برا ہے کہ خلاف سنت ہے، مگر دم واجب نہیں، اور طواف قدوم کے بعد شامل کیا تو واجب ہے کہ عمرہ توڑ دے اور دم دے اور عمرے کی قضا کرے، اور عمرہ نہ توڑا جب بھی دم دینا واجب ہے۔ اور قران کے لیے شرط یہ ہے کہ عمرے کے طواف کا اکثر حصہ وقوف عرفہ سے پہلے ہو، لہٰذا جس نے طواف کے 4 پھیروں سے پہلے وقوف کیا اس کا قران باطل ہو گیا، اور سب سے افضل قران ہے، پھر تمتع، پھر افراد۔ قران کے احرام کا طریقہ احرام کے بیان میں مذکور ہو چکا ہے، لہٰذا جس نے وہ ویڈیو ہماری نہیں دیکھی ہے وہ چینل پر جا کر دیکھ سکتا ہے۔ اور قران کا احرام میقات سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور شوال سے پہلے بھی، مگر اس کے افعال حج کے مہینوں میں کیے جائیں گے، شوال سے پہلے افعال نہیں کر سکتے۔ اور قران میں واجب ہے کہ پہلے 7 پھیرے طواف کرے، اور ان میں پہلے 3 پھیروں میں رمل سنت ہے، پھر سعی کرے۔ اب قران کا ایک جز یعنی عمرہ پورا ہو گیا مگر ابھی حلق نہیں کر سکتا، اور کیا بھی تو احرام سے باہر نہ ہوگا، اور اس کے جرمانے میں 2 دم لازم ہیں۔ عمرہ پورا کرنے کے بعد طواف قدوم کرے، اور چاہے تو ابھی سعی بھی کر لے، ورنہ طواف افاضہ کے بعد سعی کرے۔ اگر ابھی سعی کرے تو طواف قدوم کے 3 پہلے پھیروں میں بھی رمل کرے، اور دونوں طوافوں میں اجتباء بھی کرے۔ ایک ساتھ 2 طواف کیے پھر 2 سعی جب بھی جائز ہے، مگر خلاف سنت ہے، اور دم لازم نہیں، خواہ پہلا طواف عمرے کی نیت سے اور دوسرا قدوم کی نیت سے ہو، یا دونوں میں سے کسی میں تعین نہ کی، یا اس کے سوا کسی اور طرح کی نیت کی۔ بہرحال پہلا عمرے کا ہوگا اور دوسرا طواف قدوم۔ پہلے طواف میں اگر طواف حج کی نیت کی، جب بھی عمرے کا ہی طواف ہوگا، عمرے سے فارغ ہو کر بدستور محرم رہے اور تمام افعال بجا لائے۔ 10ویں کو حلق کے بعد پھر طواف افاضہ کے بعد جیسے حج کرنے والے کے لیے چیزیں حلال ہوتی ہیں اس کے لیے بھی حلال ہوں گی۔ قارن پر یعنی حج قران کرنے والی پر 10ویں کی رمی کے بعد قربانی واجب ہے، اور یہ قربانی کسی جرمانے میں نہیں بلکہ اس کا شکریہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے 2 عبادتوں کی توفیق بخشی۔ قارن کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جائے، اور اس قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حرم میں ہو، بیرونی حرم یعنی حرم کے باہر نہیں ہو سکتی، اور سنت یہ ہے کہ مینا میں ہو، اور اس کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی فجر طلوع ہونے سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ رمی کے بعد ہو۔ رمی سے پہلے کرے گا تو دم لازم آئے گا، اور اگر 12ویں تک نہ کی تو ساقط نہ ہوگی، بلکہ جب تک زندہ ہے قربانی اس کے ذمے ہے۔ اگر قربانی پر قادر تھا اور ابھی قربانی نہ کی تھی کہ انتقال ہو گیا تو اس کی وصیت کرنا واجب ہے، اور اگر وصیت نہ کی مگر وارثوں نے خود کر دی جب بھی صحیح ہے۔ قارن کو اگر قربانی میسر نہ آئے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں، نہ اتنا اسباب کہ اسے بیچ کر جانور خریدے، تو 10 روزے رکھے، ان میں 3 تو وہیں یعنی یکم شوال سے ذی الحجہ کی نمی تک احرام باندھنے کے بعد رکھے، خواہ 7، 8، 9 کو رکھے یا اس کے پہلے، اور بہتر یہ ہے کہ نمی سے پہلے ختم کر دے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ متفرق طور پر رکھے، تینوں کا پے در پہ رکھنا ضروری نہیں، یعنی لگاتار رکھنا۔ اور 7 روزے حج کے زمانہ گزرنے کے بعد یعنی 13ویں کے بعد رکھے،
13 کو یا اس کے پہلے نہیں ہو سکتے، اور ان 7 روزوں میں اختیار ہے کہ وہیں رکھے یا مکان واپس آ کر اور بہتر مکان پر واپس ہو کر رکھنا ہے، اور ان 10 روزوں میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر پہلے کے 3 روزے نبی تک نہیں رکھے تو اب روزے کافی نہیں بلکہ دم واجب ہوگا۔ دم دے کر احرام سے باہر ہو جائے، اور اگر دم دینے پر قادر نہیں تو سر مڈا کر یا بال کتروا کر احرام سے جدا ہو جائے، اور 2 دم واجب ہیں۔ قادر نہ ہونے کی وجہ سے روزے رکھ لیے، پھر حلق سے پہلے 10ویں کو جانور مل گیا تو اب وہ روزے کافی نہیں، لہٰذا قربانی کرے، اور حلق کے بعد جانور پر قدرت ہوئی تو وہ روزے کافی ہیں، خواہ قربانی کے دنوں میں قدرت پائی گئی یا بعد میں۔ یوں ہی اگر قربانی کے دنوں میں سر نہ مڈایا تو اگرچہ حلق سے پہلے جانور پر قادر ہو، وہ روزے کافی ہیں۔ قارن نے طواف عمرے کے 3 پھیرے کرنے کے بعد وقوف عرفہ کیا تو وہ طواف جاتا رہا، اور 4 پھیرے کے بعد وقوف کیا تو باطل نہ ہوا، اگرچہ طواف قدوم یا نفل کی نیت سے کیے، لہٰذا یوم النحر میں طواف زیارت سے پہلے اس کی تکمیل کرے، یعنی اس کو پورا کرے، اور پہلی صورت میں چونکہ اس نے عمرہ توڑ ڈالا لہٰذا ایک دم واجب ہوا، اور وہ قربانی کے شکر کے لیے واجب تھی، ساقط ہو گئی، اور اب قارن نہ رہا، اور ایام تشریق کے بعد اس عمرے کی قضا دے۔ مذکورہ مسائل حج قران سے متعلق تھے۔ اس کے چند مسائل، کچھ مسائل حج افراد کے بیان میں گزر چکے ہیں، اور حج افراد کو ہم نے 20 پارٹوں پر منقسم کیا ہے، لہٰذا جس کو حج کا بیان اچھی طریقے سے پورا سمجھنا ہے تو وہ ہمارے چینل پر جا کر ان 20 پارٹوں کو دیکھ سکتا ہے۔ آئندہ ویڈیو میں عمرے کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، لہٰذا اسی طرح کے مسائل جاننے کے لیے، حج کے بیان مکمل سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔